بڑے نازک مرحلے فکر ہیں. میں آپ سے کہوں کہ میں بیویوں بہت عبادت گزار ہوں, میں بہت تہجد گزار ہوں, میں اپنی پوری راتیں عبادت میں گزارتی ہوں. تو آپ سن لیں گے, یقین کریں یا نہ کریں, سن لیں گے, مگر آپ مجھے غلط ثابت نہیں کرنا ہے, کیونکہ آپ نے میرے ساتھ گھر میں رہ کے دیکھا نہیں کہ میں کیا اپنی پوری رات تہجد میں گزارتی ہوں کہ نہیں. لیکن اگر میں کہہ دوں کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے بیویوں, آپ میری جان کو آ جائیں گے, بھائی یہ کہاں سے کہہ دیا, آپ مجھ سے کوئی بھی سوال کر لے میرے پاس جواب نہیں ہوگا. صرف یہ جواب دینے والا اگر کوئی ہے تو وہی ہے جو دعوی منبر سلونی ہے. میرا پروردگار علم عطا کرتا ہے, اور کس طرح عطا کرتا ہے. بھائی ابراہیم پیدا ہوئے تاروں کے گھر, اللہ نے علم جا کے دیا تاروں کے گھر. ابراہیم پیدا ہوئے تاروں کے گھر, عیسیٰ پیدا ہوئے مریم کے گھر, اللہ نے علم جا کے دیا مریم کے گھر. خضر پیدا ہوئے ملکان کے گھر, اللہ نے علم جا کے دیا ملکان کے گھر. داؤد پیدا ہوئے یشیا کے گھر, اللہ نے علم جا کے دیا یشیا کے گھر. تو جو تاروں کے گھر, ملکان کے گھر, یشیا کے گھر پیدا ہو, اللہ اس کو جا کے علم دے سکتا ہے. تو بھلا اس کے بارے میں کیا کہیے گا جو پیدا ہوا ہو خود اللہ کے گھر, جو خود پیدا ہوا ہو اللہ کے گھر, اس کے علم کے کیا کہا جا سکتا ہے. اس کے علم کے بارے میں بھائی پروردگار نے 4 معصومین کو خلق کیا اپنی صفات دے کر. اللہ کے نور سے پیدا ہوئے یہ 5 تن. کون؟ محمد, علی, فاطمہ, حسین و حسن. ایک صلوات پڑھ لیں. اللہ نے اپنی صفات دے کر 4 معصومین کو خلق کیا. اب اگر اللہ محمود ہے تو محمد ہے نبی. اگر اللہ محمود ہے تو ہمارا نبی کیا ہے؟ محمد. اللہ اگر اعلیٰ ہے تو ہمارا پہلا امام کیا ہے؟ علی. اللہ اگر مالک و عرض سماوات ہے تو ہماری شہزادی کیا ہے؟ فاطمہ سیدہ. اللہ اگر عطا کرنے والا سخی ہے تو ہمارا دوسرا امام ہے حسن مجتبی. اللہ اگر شہیدوں کی قدر کرتا ہے, بہادر ہے, تو میرا تیسرا امام سید الشہداء ہے. اللہ اگر علم اور زہد کو پسند کرتا ہے تو چوتھا امام زین العابدین ہے. اللہ اگر انصاف کو پسند کرتا ہے تو 5واں امام محمد باقر ہے. اللہ اگر صادق اور امین ہے تو میرا 6واں امام جعفر صادق ہے. اللہ اگر حاجات کا پورا کرنے والا ہے تو میرا 7واں امام موسی کاظم ہے. اللہ کی رضا کے آگے اگر سب کی رضا نہیں چلتی اور صرف اس کی چلتی ہے تو میرا 8واں امام علی رضا ہے. اللہ اگر متقیوں کو پسند کرنے والا ہے, تقوی کو بہترین عبادت جانتا ہے, تو میرا 9واں امام محمد تقی ہے. اور اگر اللہ کو نقویت پسند ہے تو میرا 10واں امام علی نقی ہے. اللہ اگر عسکری حیبت رکھتا ہے تو میرا 11واں امام حسن عسکری ہے. اور اگر اللہ موجود ہوتے ہوئے بھی پردہ غیب میں رہتا ہے تو میرا 12واں امام حجت القائم. ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ صرف علی علی کرتے رہتے. نہیں, ہم علی علی نہیں کرتے. ہم محمد کہیں تو بھی علی ہے, ہم علی کہیں تو بھی محمد ہے. تکلیف کس بات کی اذان محترم؟ ہم کیا اہل حنوت بھی تعریف کرتے ہیں. بھائی اسی لیے تو چاند پر کمنٹ ڈال دیا نا. دیکھیے, انکار نہیں کرتے میرے مولا کی محبت کا. ایک مشہور شاعر مہاتر لکھنوی کے نام سے مشہور تھے پرانے زمانے میں, اور ان سے لوگوں نے کہا کہ تم یہ علی علی کیوں کرتے رہتے ہو, کوئی فائدہ نہیں ہے, تم مسلمان تو ہو نہیں, ویسے بھی جنت میں نہیں جاؤ گے, تو کیا فائدہ تمہارا اتنا علی علی کرنے کا. تو اس نے جانتے ہیں کیا جواب دیا. اس نے کہا جنت میں چلا جاؤں گا کہتا ہوا ماتھر, جنت میں چلا جاؤں گا کہتا ہوا ماتھر, شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں, شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں. بھائی یہی وہ ہے, یہی وہ معرفت ہے, یہی وہ امید ہے,
یقین ہے جو لے کے آتا ہے ہم لوگوں کو بھی فرش عزا پر کہ ہمیں اسی سہارے سے کامیابی ملے گی اور کوئی راستہ نہیں ہے بیویوں. میں آپ کے سامنے صراط مستقیم پہ مجلس پڑھ چکی ہوں کئی بار. عزیزان محترم یہی وہ صراط مستقیم ہے جس نے ان کو تھاما کامیاب ہو گئے. اور مہندر سنگھ بیدی کہتے ہیں کہ ہم کسی دین کے ہوں قائل کردار تو ہیں, ہم کسی دین کے ہوں قائل کردار تو ہیں, ہم ثنا خان شاہ احمد مختار تو ہیں, ہم ثنا خان شاہ حیدر کرار تو ہیں, اور نام لیوا ہے پائے احمد مختار تو ہیں, نام لیوا ہے پائے احمد مختار تو ہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ. سبحان اللہ. صرف مسلم کا محمد نفس کو کنٹرول کرنا انتہا معصومین نے ہمیں سکھایا. اسی لیے تو پروردگار نے آواز دی کلام مجید میں, یا ایھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربکم, اے نفس مطمئن کرنے والے, یعنی اللہ کے لیے اپنے نفس کو چل دینے والے. اب تم پلٹ آ سکتے ہو اپنے رب کی جانب. میں آپ کے سامنے اکثر یہ بات پڑھتی رہتی ہوں کہ پلٹتا وہ ہے جہاں سے آیا ہوتا ہے. آپ اس مجلس میں آئے ہیں, پلٹیں گے اپنے گھر کی جانب, پلٹیں گے اپنے گھر کی جانب. تو میں پرانی باتیں آپ کے سامنے عرض نہیں کرتی, تو کروں گی بھی نہیں آج. عزیزان محترم, بس اس طرف لے جاؤں گی جہاں اللہ نے پہلے جناب آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور کیا کہا, اے آدم اس شجر کے پاس مت جانا, اس شجر کے پاس مت جانا. لیکن وہ ہے جو نفس کے اندر گھس کر چاہتا ہے کہ نبیوں تک کو بہکا دینا, اعوذ باللہ من ذالک, اور کہنے لگا کہ کیا ہوا, اللہ نے پوری کائنات تیرے لیے خلق کی ہے. نہیں, جناب آدم کے لیے نہیں خلق کی ہے, ساری جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے, ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے, سبز پتوں پہ حسن اور کلیم زہرا, سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے. بس عزیزان محترم, کہا کہ تو جا سکتا ہے اس شجر کے پاس, اور میرا نبی گیا, میرا نبی گیا, اور اللہ نے کیا کہا, جاؤ آدم اس دنیا اس جنت سے نکل جاؤ, اس جنت سے نکل جاؤ. جناب آدم کو لگا کہ پروردگار ناراض ہے, بہت زیادہ ناراض ہے. تو کیا کرنے لگے, استغفار, اور کیا کہنے لگے کہ اے مالک مجھ سے میرے نفس پر ظلم ہو گیا. دیکھیے نفس پر ظلم کرنا کوئی جرم نہیں ہے, اپنے نفس پر ظلم کیا تھا انہوں نے, اپنے نفس پر استغفار کرنے لگے. جبکہ پروردگار نے کلام مجید میں کیا کہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم نے آدم کو زمین کے لیے خلیفہ بنا کے بھیجا. جب اللہ کی مرضی ہی تھی کہ جناب آدم زمین پہ جائیں, تو پھر کیوں اتنا استغفار ہے. لیکن یہ پہچان ہے نبیوں کی کہ اگر انہیں لگے کہ ترک اولا ہو گیا ہے وہ استغفار کرتے. لیکن کیا صرف ایک کے نکل جانے کا آرڈر آیا تھا؟ نہیں, 2 کے نکل جانے کا آرڈر آیا تھا. ایک تو نبی سے کہا کہ آدم نیچے اتر جائیے, زمین پہ چلے جائیے, اور جنت کے آل کمفرٹس کو چھوڑنا پڑے گا زمین پہ جانے کے لیے. اب کہاں جانا پڑا؟ زمین پر. اور دوسرا کون نکلا؟ ابلیس. اور جب ابلیس نکلا تو کیا کہتا ہوا نکلا کہ پروردگار میری تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے اس میں. دیکھیں بڑی توجہ ہے, بڑی توجہ. کہنے لگا پروردگار میری کوئی غلطی نہیں ہے, تیرا نبی ہی ایسا تھا کہ میری باتوں میں آ گیا, اور تو نے مجھے خلق کیا اس طرح کا. اب جب تو نے مجھے بنایا ہی اس طرح کا ہے تو اس میں میری غلطی کیا ہے؟ بس عزیزان محترم, قیامت تک کے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا. اگر غلطی کرنے پر استغفار کریں گے تو آپ کی صفات نبیوں جیسی ہوگی, نبیوں جیسی. اور اگر سلوات پڑھ دیں وہاں عزیزان محترم, میرا اور آپ کا دونوں کا وقت قیمتی ہے, تو میں جب چاہتی ہوں آپ کے سامنے آؤں تو کچھ اسٹڈی کر کے آؤں, تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو بیویوں آپ کی توجہ شرط ہے اس کے لیے, توجہ بہت شرط ہے. تو کیا کہنے لگے جناب آدم, پروردگار مجھے معاف کر دے, ترک اولا ہو گیا. گناہ نہیں ہے, نبی معصوم ہوتے ہیں, گناہ نہیں کیا ہے, ترک اولا ہو گیا ہے. اور شیطان نبی ابلیس نے کیا کہا کہ تو نے مجھے خلقی اس طرح کا کیا, میری کوئی غلطی نہیں ہے اس کے اندر.
تو نے مجھے ایسا ہی بنایا تھا. تو اب اگر کوئی استغفار کرے تو اس کی صفات کس کی طرح ہوگی؟ نبیوں کی طرح. اور اگر کوئی اللہ پر اور اللہ کے نبی پر بہتان لگائے، بیویوں میں کچھ کہہ رہی ہوں، اب کوئی اللہ پر یا اللہ کے نبیوں پر بہتان لگائے تو اس کی صفات ابلیس کے جیسی ہوگی. ایک سلوات پڑھتے بس. علی ولی کی صدائیں جنہیں پسند نہیں، علی ولی کی صدائیں جنہیں پسند نہیں، پھر ایسے لوگ ہمیں بھی ذرا پسند نہیں، پھر ایسے لوگ ہمیں بھی ذرا پسند نہیں. علی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں؟ علی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں؟ عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں، عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں. ایک بس عزیزان محترم، اب میں آپ کو لے کے چلتی ہوں ان دعووں کی طرف. میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ پوری کائنات میں کسی نے عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے. کیا ہے تو محمد نے یا محمد کے وسیع نے. کیا کہا؟ سلونی سلونی اب انت قدونی. یعنی کیا معنی ہے اس کے کہ مجھ سے پوچھ لو قبل اس سے کہ تم مجھے کھو دو. یعنی علی کہیں غائب ہونے والا نہیں ہے. تم پیدا ہوگے تو ماں کے سرحانے علی ہوگا، تم مرو گے تو قبر میں علی ہوگا. کہاں تک علی سے بچو گے؟ عزیزان محترم، میرا مولا کہتے ہیں تم مجھے کھو سکتے ہو تم. اور نبی نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. عزیزان محترم، صحیح مسلم اور صحیح بخاری یہ دو امام ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، لیکن اہل سنت سے ان کا تعلق ہے. اور صحیح ستہ کے اندر یہ دو کتابیں بہت معتبر ہیں، بہت معتبر. ایک صحیح مسلم اور ایک صحیح بخاری، اور دونوں کے اندر یہ روایت باقاعدہ موجود ہے. لیکن ریفرنس کیا ہے کہ ہاں محمد شہر علم ہیں کیونکہ ان کے اوپر کلام مجید نازل ہوا. لیکن اس کا دروازہ یہ علی نہیں، یہ علی نہیں. اس کا دروازہ وہ علی ہے جو بلند ہے. کیا ہے؟ بلند. اچھا، علی یہ علی نہیں ہے، علی مرتضی مشکل کشا نہیں ہے. وہ دروازہ ہے جو بہت بلند ہے. میں آپ کے سامنے دروازے میں مجلس پہنچ چکی ہوں اذان ماتا، تو اب وہ بات ریپیٹ کروں گی نہیں. اچھا بھائی، خدا کی قسم مجھے تمہارا ترجمہ منظور ہے. اب شہر علم کے دروازے کو دیکھنا ہو تو بلندیوں پہ دیکھو. اٹھا کر تاریخ اسلام دیکھ لیجئے، ایک ہی ہے جو بلندیوں پہ نظر آیا ہے. کبھی دوش رسالت پہ کھڑا ہو کر وہ شکاری کرتے ہوئے، اور کبھی من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا غدیر قوم میں نظر آیا ہو. میں نے آپ کے سامنے ابھی شعر پڑھا تھا نا کہ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت شکن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں، مگر بے وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. جانتے یہ دشمنی کیوں ہے؟ بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کس طرح کی گستاخی ہوتی ہے. بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. عزیزان محترم، بس اب بلندیوں پر کون ملے گا؟ بلندیوں پہ ملیں گے تو علی. کبھی دوش رسالت پر علی، اور کبھی من کن تو مولا فہذا علی مولا کی صدا پہ علی. عزیزان محترم، لوگوں میں یعنی عام صحابہ میں اور علی میں جانتے ہیں کیا فرق ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے، ہم لوگ بہت عزت کرتے ہیں. صحابہ میں جناب میثم تمار بھی ہیں، جناب عمار یاسر بھی ہیں، جناب عبداللہ الانصاری بھی ہیں، جناب بلال حبشی بھی ہیں، جناب عمر حبشی بھی ہیں. بہت سارے صحابہ، بہت سارے صحابہ. لیکن جانتے ہیں صحابہ میں اور ملائکہ کائنات میں کیا فرق ہے؟ صحابہ انتظار کرتے تھے کہ آیتیں نازل ہوں، یعنی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نازل ہوئی آیت، نماز پڑھو. صحابہ نے نماز پڑھی. وَآتُوا الزَّکَاةَ زکات دو، صحابہ نے زکات دی. آیت نازل ہوئی حج کرو، صحابہ نے حج کیا. آیت نازل ہوئی زکات دو، زکات دی. حج کرو، حج کیا. لیکن علی کا انتظار، علی نے آیتوں کا انتظار نہیں کیا. بیویوں، علی نے انتظار نہیں کیا، آیتوں نے علی کا انتظار کیا. جب لیٹے یہ بستر پر ہجرت کے وقت
آیت نازل ہو، جب شب معراج پہ نبی جائے آیت نازل ہو، دوش رسالت پر بلند ہو تو آیت نازل ہو اکملت لکم دینکم، یعنی آج دین مکمل ہو گیا، تو اس پڑھے لکھے مجمع سے میرا سوال ایک سوال پڑھ دے اب اس پڑھے لکھے مجمع سے میرا سوال ہے، آپ کا کلام مجید سچا کلام ہے کہ نہیں؟ آپ کا ایمان ہے سچا ہے، 100% مکمل سچا ہے، تو اب آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اکملت لکم دینکم، یعنی غدیر خم میں آج دین مکمل ہوا۔ اس سے پہلے دین کیا تھا؟ جب جو چیز مکمل نہ ہو وہ کیا ہوتی ہے بیویوں؟ وہ نامکمل ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، صاحبان علم تشریف فرمائیں کہ جب دین نامکمل تھا تو کیا نبی جو دین کا رہبر تھا، دین کا مالک تھا، کیا اس وقت وہ نبی بھی نعوذ باللہ نامکمل تھا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، نبی کی ذات تک کامل تھی، دین نامکمل تھا۔ تو ذرا سوچئے کہ جب دین نامکمل تھا اس کا رہبر پورا مجسم و مکمل تھا، تو جب دین مکمل ہو گیا تو کیا ناقصوں کے حوالے نبی کر دیتا؟ وہ اسی لیے کہا من کنت مالہ فہذا علی مولا۔ اب علی کو جب بھی ڈھونڈو بلندیوں پہ ڈھونڈو، کوئی تم سے کہے کہ اس ترجمے کو مانو کہ شہر علم کا دروازہ بلند ہے، تو کہو ہاں باخدا بلند ہے، کیونکہ علی کے تلووں کے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، علی کے تلووں کے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، مجھے تو بس فلک تک دکھائی دیتا ہے، مجھے تو بس فلک تک دکھائی دیتا ہے، سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں، سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں۔ میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ بس عزیزان محترم، زیادہ زحمت سماعت آپ کو نہیں دینی ہے بیویوں، آپ نے شوق سے سنا تو میں چاہتی ہوں کہ اور سناؤں۔ بس بیویوں آپ کے سامنے یہ جو میرا مولا ہے اتنا مضمون ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں علی تو فاتح خیبر تھے، علی تو فاتح خیبر و خندق ہیں، تو ان کے گلے میں کیسے رسی باندھی، کیسے رسی باندھی؟ تو کبھی پوچھ تو لیتے میرے مولا سے، جب دعوت اس سلونی میرا مولا کر رہا تھا تب سوال کیسے کرتے تھے؟ میری پگڑی میں بال کتنے ہیں، میرے سر پر بال کتنے ہیں؟ بھائی سوال پوچھنے کے لیے علم بھی تو چاہیے، جیسی جس کی عقل ہوگی سوال بھی تو وہ ویسا ہی پوچھے گا۔ اگر تھوڑی عقل ہوتی تو سوال ڈھنگ کے پوچھ لیتے، پوچھتے کہ معراج پر آپ کو سارا حال کیسے پتا ہے کہ وہاں پر کیا بیتی میرے رسول پر، کس طرح سے اللہ نے استقبال کیا، کس کس راستے سے جبریل امی نبی کو لے کے چلے، بھئی اللہ کیسی کیسی نشانیاں رکھتا ہے۔ کہنے لگا دیکھو استغفار کرنے والوں کو میں کتنا پسند کرتا ہوں، جانتے بیویوں جناب یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا ہے نا، مچھلی نے نگل لیا تو میرے پروردگار نے کہا قسم خدا کی، یعنی اپنی ہیبت کی قسم کھا کے پروردگار نے کلام مجید میں کہا ہے کہ اگر یونس میری تسبیح نہ کر رہے ہوتے تو میں قیامت تک کے لیے یونس کو اس مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ یعنی اب کتنا گہرا جملہ ہے، قیامت تک کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے جناب یونس جناب خضر کی طرح زندہ رہتے، قیامت تک کے لیے وہ مچھلی بھی زندہ رہتی۔ بس میرے مولا سے کسی نے پوچھا بتاؤ ایسی کوئی قبر ہے جو گھومتی رہتی ہے؟ میرے مولا کائنات نے فرمایا ہاں وہ مچھلی ہے جس کے پیٹ میں جناب یونس علیہ السلام رہے۔ تو سوال پوچھ کے تو دیکھتے، اگر عقل ہوتی تو علی سے سوال کرتے۔ بس شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو، رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو، اور اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو، اور اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو۔ جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں، جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں، غیب میں کس کے تھے پھر ہاتھ علی سے پوچھو، غیب میں کس کے تھے پھر ہاتھ علی سے پوچھو۔ کیسے ہوتی ہیں رسولوں کی دعائیں مقبول،
کیسے ہوتی ہے رسولوں کی دعائیں مقبول؟ کیا ہے تہذیب مناجات؟ علی سے پوچھو۔ اور اب آپ کو اپنے ٹاپک کی طرف، نفس کی طرف لاتی ہوں۔ عمرو کی پشت سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، عمرو کی پشت سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا۔ ضبط کیسے کیے جذبات؟ علی سے پوچھو۔ ضبط کیسے کیے جذبات؟ علی سے پوچھو۔ پتلا آدم کا بنا، یہ تھی بہت بات کی بات۔ پتلا آدم کا بنا، یہ تھی بہت بات کی بات۔ اس سے پہلے کے بھی حالات علی سے پوچھو، اس سے پہلے کے بھی حالات علی سے پوچھو۔